میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آج اس شخص نے یعنی حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یوں کہا آج اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھائی۔ تعلیم، روزگار، تربیت، تہذیب، سیاست اور ثقافت، ہم دکھاتے ہیں سارے مناظر۔ ہماری خاص پیشکش منظرنامہ پیر تا سنیچر دوپہر 12 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، سنسد میں مچتا کوہرام اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی۔ ہر خبر پر ہے ہماری نظر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا۔ دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ کس نے رچی سازش، کون بنا شکار، کس نے کیا ظلم، کون بنا قاتل، کس نے لوٹی عصمت، کون بنا حیوان، سبھی گتھیاں سلجھائیں گے ہم۔ دیکھیے تحقیقات سوموار سے شنیوار رات 10:30 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیے روزانہ صبح 6 بجے الف ٹائم صرف چینل 1 نیوز پر۔ شامی باغیوں کے یرغمال بنائے گئے 48 ایرانیوں کو کیا رہا، بدلے میں شام نے بھی رہا کیے 2000 باغی۔ عراق کے وزیر اعظم کا انکشاف، ملک میں حکومت مخالف مظاہرین کو مل رہا ہے غیر ممالک سے پیسہ۔ اخوان المسلمین اور ایران دونوں سے دبئی کو خطرہ لاحق، دبئی پولیس سربراہ کا بیان۔ مصر صدر کی میزبانی میں فلسطینی صدر اور حماس کے سربراہ کی میٹنگ، حماس اور فتح کے اختلاف ختم کرنے کی کوشش۔ آداب، میں ہوں گیتانجلی، پیش ہے ہمارا خاص بلیٹن خبر خلیج۔ اپنی اس خاص پیشکش کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں خلیجی ممالک کی اہم خبروں کے ساتھ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شام کے باغی جنگجوؤں نے گزشتہ سال اگست میں یرغمال بنائے گئے 48 ایرانیوں کو رہا کر دیا اور دارالسلطنت دمشق کے ایک ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں وہ نیوز کانفرنس کرنے والے تھے۔ ایرانیوں کی شامی حکومت کے زیر حراست حزب اختلافات سے تعلق رکھنے والوں 2130 افراد کے تبادلے رہائی عمل میں آئی ہے۔ ترکی کے ایک خیراتی ادارے نے بھی یرغمالی ایرانیوں کی رہائی کی تصدیق کی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ شام کی حکومت اور باغیوں کے درمیان ہوئے ایک سمجھوتے کے بعد شام کے باغیوں نے ان 48 ایرانی زائرین کو رہا کر دیا ہے جن کو اگست کے مہینے میں اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ ایک بس میں سوار ہو کر حضرت علی کی صاحبزادی حضرت زینب بنت علی کے روضے کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق ایران، قطر اور ترکی کی حکومتوں کے توسط سے ہوئی طویل گفت و شنید کے بعد مسلح باغی زائرین کو رہا کرنے پر راضی ہوئے ہیں۔ وہیں اس کے بدلے میں شام کی حکومت کو 2000 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ترکی کی ایک امدادی تنظیم نے ان قیدیوں کی رہائی کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ شام کی جیل میں رہا ہونے والے ان قیدیوں میں زیادہ تر شام کے ہی شہری تھے، جبکہ کچھ قطری اور ترکی قیدی بھی رہا ہونے والوں میں شامل تھے۔
वहीं शाम के बागी जंगजुओं पर मुश्तमिल आजाद शामी फौज जैश-उल-हिंद ने अगस्त में इन ईरानियों को अगवा किया था और तब उन्हें कत्ल करने की धमकी भी दी थी। वहीं जैश-उल-हिंद का कहना था कि यरगमाल बनाए गए ईरानी ज़ायरीन नहीं बल्कि पासदार इनकलाब के अहलकार हैं और वो दमिश्क में निगरानी के मिशन पर थे। जैश-उल-हिंद ने यरगमाल बनाए गए 48 ईरानियों की एक वीडियो भी जारी की थी जिनके बारे में बताया गया था कि वो ईरान की मिलिशिया के अरकान हैं। दूसरी जानिब ईरान का दावा था कि ये लोग ज़ायरीन हैं और इन ज़ायरीन की रिहाई के लिए ईरान की जानिब से लगातार कोशिशें हो रही थी, लेकिन शाम के मुसल्लह जंगजू किसी भी हालत में उनको रिहा करने पर तैयार नहीं थे। मजबूरन ईरानी हुकूमत ने शाम के बागियों से गहरा ताल्लुक रखने वाली तुर्की और कतरी हुकूमत से राब्ता किया, जिसके बाद बागियों ने 2000 से ज्यादा लोगों की रिहाई का मुतालबा किया। पहले तो शाम की हुकूमत इस पर राजी नहीं थी, लेकिन जब ईरान ने जोर डाला तो वो ज़ायरीन के इवज गिरफ्तार शुदगान को रिहा करने पर राजी हो गए। वाज़े रहे इन ज़ायरीन को शाम के बागियों ने आम शहरी मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये लोग ईरान की मुसल्लह तंजीम पासदारान इनकलाब के मेंबरान हैं, जबकि ईरान की हुकूमत का कहना था कि ये आम शहरी थे जो ज़ायरों के एक काफिले का हिस्सा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इराक के वजीर आजम नूरी अल मलिकी ने इंकशाफ किया कि ये मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत करने वाले बाज ग्रुपों को गैर ममालिक से पैसा मिल रहा है। जराए के मुताबिक इराकी वजीर आजम नूरी अल मलिकी ने बगदाद में एक तकरीब में इराक के मौजूद हालात पर रोशनी डालते हुए ये बात कही। उनका कहना था कि ये गिरोह बाहर के नाजायज पैसे से मुल्क में मजहबी और कबायली फितना फैलाना चाहते हैं, नए इराक को साबिका हुकूमत के दौर में पहुंचाना चाहते हैं। इराक में बढ़ते एहतजाजों के मद्देनजर इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। साथ ही इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत करने वाले बाज ग्रुपों को गैर ममालिक से पैसा मिल रहा है। जराए के मुताबिक इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने बगदाद में एक तकरीब में इराक को दरपेश चैलेंजों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बाज गिरोह इराक में बदअमनी फैलाने के लिए फिरक़ेवाराना नारे लगा रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना था कि ये गिरोह बाहर के नाजायज पैसे से मुल्क में मजहबी और कबायली फितना फैलाना चाहते हैं और नए इराक को साबिका हुकूमत के दौर में पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी जानिब इराकी वजीर आजम का ये भी कहना था कि हुकूमत अवामी मुजाहिरों की मुखालिफ नहीं है, लेकिन मुजाहिरे कानून के दायरे में होने चाहिए और उनसे कौमी इत्तेहाद और मुल्क के इक्तिसाद को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वाज़े रहे कि इराक में आजकल फिरक़ेवाराना सोच को हवा दी जा रही है। अगर इराकी अवाम की बात करें तो इराक में 60% से ज्यादा शिया मुसलमानों की तादाद है, जबकि 20% सुन्नी मुसलमान हैं। वहीं तकरीबन 10% की आबादी कुर्द कबीलों से ताल्लुक रखती है। फिलहाल सियासी एतबार से इराक में शिया मुसलमानों की रहनुमाई मरहूम आलिम दीन बाक़िर उल सदर के साहबजादे मुक़्तदा अल सदर कर रहे हैं। दूसरी जानिब इराक में मुक़्तदा अल सदर की पार्टी मेहदी आर्मी का काफी दबदबा है। वाज़े रहे इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मुक़्तदा अल सदर की मेहदी आर्मी ने अमेरिकन फौज को कड़ी टक्कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंज़िबाती कार्रवाई करते हुए कुवैती वजीर दाखिला ने एयरपोर्ट का दौरा किया। वजीर दाखिला के दौरा करने का मकसद एयरपोर्ट पर हिफाजती नाचाकी का जायजा लेना था। वजीर दाखिला शेख अहमद अल हुमूद अल सबाह के बिना किसी इत्तला के कुवैत एयरपोर्ट का दौरा किया। जराए के मुताबिक वजीर दाखिला का ये दौरा मुल्क के हिफाजती निजाम का जायजा लेने के मकसद से किया गया था। मिस्र के वजीर दाखिला जनरल अहमद जमालुद्दीन के सुब्दकोशी से मुतालिक अंदरूनी खाने ने खुलासा किया है। जनरल अहमद ने सदर मोहम्मद मुर्सी के सलाहकार असामुल खुदाद और ईरानी पासदारानो इनकलाब के अलकुदस ब्रिगेड के कमांड कासिम सुलेमानी के दरमियान खुफिया मुलाकात पर एतराज किया था। उन्होंने कहा कि मिस्र के दाखिली सलामती के मुतालिक ईरानी इमदाद को हुसूल हुक्मरान जमाउत इखवानु लमसले मिल के चार्टर के खिलाफ वर्जी है।
अमेरिका की एक दिफाई ठेकेदार कंपनी ने कानूनी तस्फिया करते हुए अबू गरीब समेत इराक के दिगर अमेरिकी कैद खानों में बंद 71 अफराद को जर्रे लताफी के तौर में $5 मिलियन अदा किए। इन कैदियों ने अमेरिका के निजी दिफाई कॉन्ट्रैक्टर की एक जाली कंपनी पर इल्जाम आयद किया था। 2003 और 2007 के दरमियानी अरसे में यह कंपनी उन पर तशद्दुद करने में मुलव्विस रही थी। पेश है खास रिपोर्ट। अमेरिका की एक दिफाई ठेकेदार कंपनी ने कानूनी तस्फिया करते हुए अबू गरीब समेत इराक के दिग्गर अमेरिकी कैद खानों में बंद 71 अफराद को जर्रे लताफी के तौर में $5 मिलियन अदा किए। इन कैदियों ने अमेरिका के निजी दिफाई कॉन्ट्रैक्टर की एक जाली कंपनी पर इल्जाम आयद किया था। 2003 और 2007 के दरमियानी अरसे में यह कंपनी उन पर तशद्दुद करने में मुलव्विस रही थी। मुत्तहिदा अरब इमारात के प्रोसिक्यूटर्स ने एक इस्लामी ग्रुप के ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार ख्वातीन से तफ्तीश शुरू कर दी। ये ख्वातीन मुत्तहिदा अरब इमारात में इक़्तिदार पर कब्जे की साजिश तैयार कर रही थी। दरी असना दुबई पुलिस सरबराह जाही खलफान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात में गिरफ्तार किए गए लोगों का अल-कायदा से रिश्ता था और इस ग्रुप ने मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की दूसरी रियासतों में बम हमलों की मंसूबाबंदी की थी। लोग कत्ले आम भी करना चाहते थे। पेश है खास रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के प्रोसिक्यूटर्स ने एक इस्लामी ग्रुप से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार ख्वातीन से तफ्तीश शुरू कर दी है। ये ख्वातीन मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में इक़्तिदार पर कब्जे की साजिश तैयार कर रही थी। इसी दौरान दुबई के पुलिस सरबराह ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूएई में 26 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए अफराद का अल-कायदा से ताल्लुक था। इस ग्रुप ने यूएई, सऊदी अरब और खित्ते के दूसरी रियासतों में बम हमले का मंसूबा बना रखा था और साथ ही हुकूमत के लोगों को कत्ल करना भी इनके मंसूबे में शामिल था। दुबई सरबराह ने अपने इंटरव्यू में यमन से ताल्लुक रखने वाली जंगजू तंजीम जजीरा नुमा अरब में अल-कायदा की खलीजी रियासतों में दरअंदाजी पर तशवीश का इजहार भी किया। ताहम उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की इंसदाद दहशतगर्दी की फोर्सेस की कोशिशों के नतीजे में खित्ते में अल-कायदा का खतरा कम हुआ है। दुबई सरबराह का ये भी कहना था कि उन्हें सिर्फ अल-कायदा से ही खतरा नहीं है, बल्कि उन्हें ईरान और अख़वानुल मुस्लिमीन से भी खतरात लाहक है। उन्होंने कहा कि ईरान और अख़वानुल मुस्लिमून नजरियाती तौर पर दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के हामिल हैं, लेकिन उन दोनों से एक जैसे खतरात लाहक हैं। उनके बकौल अख़वानुल मुस्लिमून और ईरान दोनों ही अपने अपने इनक़लाब को बरामद कराना चाहते हैं। अख़वान इस वक्त खलीजी हुक्मरानों की शहरियत को दागदार करना चाहती है। वाज़ेह है कि अख़वानुल मुस्लिमून ने मिस्र के साबिक़ सदर हुस्ने मुबारक की फरवरी 2011 में इक़्तिदार से रुख़सती के बाद मुल्क में मुनक्किद होने वाली पार्लिमानी और सदारती इंतख़ाबात में वाज़ेह बरतरी हासिल की थी और मौजूदा सदर मोहम्मद मुर्सी माजी में अख़वान के लीडर रहे हैं। मिस्र में बाद अज़ इनक़लाब जमहूरी तरीके से अख़वानुल मुस्लिमून की नुमाया कामयाबी के बाद खित्ते के दूसरे ममालिक के मुताल्लिक हुक्मरान खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं और उन्हें अवाम की जानिब से हुकूमतों के खिलाफ तहरीक का खतरा लाहक है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में सदर मोहम्मद मुर्सी की मेजबानी में फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास के सियासी शोबे के सरबराह खालिद मशल के दरमियान मसालती बातचीत हो रही है। सदर मर्सी के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि फिलिस्तीनी सदर और हमास के सरबराह खालिद मशल पहले मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करेंगे और इसके बाद उनकी सदर मर्सी के साथ सह फरीकी बातचीत होगी। मिस्र सदर के जून 2012 में मुंतखब होने के बाद महमूद अब्बास और खालिद मशल के साथ ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले फतह की मसालहती कोशिशों के निगरान अंजाम अहमद ने बताया कि सदर महमूद अब्बास मेजबान सदर मोहम्मद मर्सी की दावत पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं।
مصر کے دارل حکومت قاہرہ کے صدر محمد مرسی کی میزبانی میں فلسطینی صدر محمود عباس اور حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خالد مشعل کے درمیان مصالحتی بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر مرسی کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ فلسطینی صدر اور حماس کے سربراہ خالد مشعل پہلے مصر کے انٹیلیجنس چیف سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد ان کی صدر مرسی کے ساتھ سہ فریقی بات چیت ہوگی۔ مصری صدر کے جون 2012 میں منتخب ہونے کے بعد محمود عباس اور خالد مشعل کے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی۔ اور اب دیکھتے ہیں کچھ دیگر خبریں۔ معطل IPS افسر سنجیو بھٹ کے مطالبے پر غور کرتے ہوئے ناناوتی کمیشن نے 2002 کے گودھرا سانحہ کے بعد فسادات کے متعلق کاغذات کو مبینہ طور پر تباہ کرنے کے معاملے میں اعلیٰ سطحی جانچ کرنے کے لیے جسٹس GT ناناوتی کی صدارت والے کمیشن نے ایک کمیٹی تشکیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ معطل IPS آفیسر سنجیو بھٹ کے مطالبہ پر غور کرتے ہوئے ناناوتی کمیشن نے 2002 کے گودھرا سانحہ کے بعد فسادات سے متعلق کاغذات کو مبینہ طور پر تباہ کرنے کے معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کے احکامات دے دیے ہیں۔ 2002 کے گجرات فسادات کی جانچ کرانے والے جسٹس GT ناناوتی کی صدارت والے کمیشن نے ایک کمیٹی تشکیل کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں داخلہ سیکریٹری MD انتانی اور ایڈیشنل پولیس ڈائریکٹر جنرل ریاستی اسلحہ اکائی تیرتھ راج شامل ہوں۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جانچ کر کے سنجیو بھٹ جن دستاویزات کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دستاویزات ریاستی سرکار یا ڈائریکٹر جنرل کے دفتر انٹیلیجنس بیورو کے پاس ہے۔ کمیشن نے کمیٹی کو یہ بھی جانچ کرنے کو کہا ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ کب اور کن حالات میں کچھ دستاویز کو ریاستی سرکار کے حکام نے تباہ کیا اور آج سے 3 ہفتے کے اندر وہ اپنی رپورٹ سونپے۔ 2002 کے گودھرا سانحہ کے بعد فسادات سے متعلق ان دستاویزوں کو تباہ کرنے کے سرکار کے دعوے پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے سنجیو بھٹ نے کمیشن سے اعلیٰ سطحی جانچ کمیشن کی تشکیل کی مانگ کی تھی۔ بھٹ نے گزشتہ سال نومبر میں کمیشن کے سامنے درخواست پیش کی تھی۔ کمیشن کے سامنے پیش کردہ درخواست میں DIG JK بھٹ نے کہا تھا کہ 2002 فسادات سے متعلق کچھ دستاویزوں کو معمول کی کارروائی کے تحت تباہ کر دیا گیا۔ سنجیو بھٹ نے الزام لگایا ہے کہ ریاستی سرکار کمیشن کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ریکارڈز کو تباہ کرنے کے مبینہ پہلو کی جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ دیگر دستاویز سامنے لائے جا سکیں جنہیں غلط طریقے سے نہیں رکھنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سنجیو بھٹ نے گزشتہ سال غیر سرکاری تنظیم پیپلز یونین فار سیل لیبرٹیز کے ساتھ مل کر گجرات ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی پیٹیشن دائر کی تھی تاکہ 2002 کے فسادات سے متعلق کچھ دستاویز تک رسائی مل سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاستی سرکار اور کمیشن دونوں اس سے انکار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گجرات فسادات کے بارے میں سابق IAS افسر جاوید چودھری کی دی انسائڈرز ویو میمورز آف اے پبلک سرونٹ نامی کتاب کا اقتباس ریاست کے سابق پولیس چیف RB شرما نے حال ہی میں ناناوتی کمیشن کو سونپا۔ اس کتاب میں واجپئی سرکار کے مشوروں پر توجہ نہ دینے اور وزیر صحت کو شاہ عالم کیمپ کا دورہ نہ کرنے کی دھمکی شامل ہے۔ بیورو رپورٹ چینل 1 نیوز۔ اور قبرستان، مسجد اور درگاہوں کی اراضی پر جبراً قبضہ کرنے کے لیے DDA کا مشن جاری ہے اور اس مرتبہ اس کے نشانے پر لدا سرائے مہرولی واقع خسرہ نمبر 171 ہے، جس میں ایک مسجد اور مدرسہ قائم ہے اور ڈیموکریشن میں اس عرضی کو وقف بورڈ کا قرار دیا جا چکا ہے۔ DDA کے اس وائس چیئرمین کی ہدایت پر اس عرضی کی جبراً 4 دیواری کرائی جا رہی ہے، جس کے سبب قدیمی مسجد اور اس میں چلنے والے مدرسے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر نمازیوں کو نماز ادا کرنے کے لیے دیوار کود کر جانا پڑتا ہے۔ اور ہندوستان کے LOC پر پاکستانی فوج کی کارروائی کا سخت تنقید کیا ہے۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید اور وزیر دفاع AK اینٹنی نے پاکستانی فوج کی اس کارروائی پر سخت غم
اور غصے کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں حکومت نے پاکستانی سفارت کار کو طلب کیا۔ ادھر پاکستان نے تمام الزامات کو خارج کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی جانچ کے لیے تیار ہونے کی بات کہی۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ اس شفقانہ قتل سے قیام امن پر منفی اثر پڑے گا۔ اور مدارس کے انسٹرکٹر میں تنظیم نے اپنے مطالبات کی حمایت میں ڈی ایم کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو دیے گئے میمورنڈم میں تنظیم انتباہ کیا ہے اور جلد مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وسیع پیمانے پر تحریک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ انسٹرکٹر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 10 مہینوں سے انہیں اجرت نہیں ملی ہے۔ مدرسہ انسٹرکٹروں کے سامنے 2 وقتہ کی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور امام احمد رضا خان کے 94ویں عرس مبارک کے موقع پر تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ فرزندان توحید نے حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بیرون ملک میں آنے والے لوگوں کے لیے مقامی باشندگانوں مختلف ملی تنظیموں کے ذریعے 1000 سے زیادہ مقامات پر لنگر خانوں، وضو خانوں اور قیام گاہوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بریلی شہر کے تمام گھروں میں مسلمانوں نے اپنے غیر متعارف مسلم بھائیوں کے قیام التام کی انتہائی وسیع انتظامات کیے تھے۔ عرس مبارک کے آخری دن بے گناہوں کی رہائی کی دعائیں بھی کی گئی۔ پیش ایک رپورٹ۔ علم و فن کے آفتاب و مہتاب امام احمد رضا قادری کے 94ویں عرس مبارک پر فرزندان توحید کا جمع غفیر موجود تھا، جس میں تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ فرزندان توحید نے حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس عرس مبارک میں ملک اور بیرونی ملک سے آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ ساتھ ہی بریلی شہر کے تمام تر گھروں میں مسلمانوں نے اپنے غیر متعارف مسلم بھائیوں کے قیام التام کے انتہائی وسیع انتظامات کیے تھے۔ قل شریف کی فاتحہ ہونے کے بعد شہر کے مختلف راستوں پر انسانی سروں کا سیلاب نظر آ رہا تھا۔ تقریباً شام 6 بجے تک شہر میں کسی بھی قسم کی گاڑی کا داخلہ ممنوع تھا۔ جائے عرس اور درگاہ شریف کی جانب سے جانے والے تمام راستوں پر کئی کلومیٹر تک پولیس کے خاص انتظام تھے۔ آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ اسلامی اسٹڈی سینٹر اور امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس خاص عرس کا انتظام کیا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے علوم اسلامیہ اور علم ادب میں جو قابل احترام کارنامے انجام دیے، وہ تمام سنیت کے لیے عظیم ترین متاع علمی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی عشق رسالت میں نہ جانے کتنے نعتیہ کلام لکھے۔ واضح رہے کہ دنیا عرب میں بھی ان کی ایک خاص پہچان ہے، اور ساتھ ہی علماء عرب کا اعلیٰ حضرت سے بہت پرانا رشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری کی پیدائش شوال کے مہینے میں بریلی میں ہوئی تھی۔ آپ ایک ایسے علمی، فکری اور عشق مصطفیٰ سے سرشار خاندان میں پیدا ہوئے جہاں درس و تدریس، واعظ و تقریر، فقہ اور نعت نویسی کا خاندانی دستور موجود تھا۔ آپ نے اکثر علوم و فنون اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ 8 سال کی عمر میں بھی ہدایت نو کی شرح با زبان عربی تحریر کی۔ 13 سال کی قلیل عمر میں عربی زبان میں حمد و ہدایت کی تعریف و توصیف کی، اور 14 سال کی عمر میں ہی رضاعت کا مشکل مسئلہ حل کیا۔ اس کے بعد باضابطہ مذہبی خدمات انجام دیتے رہے۔ امام احمد رضا علم و فن کے ایک عبقری شخصیت تھے۔ آپ کے متعدد علوم پر دست رست حاصل تھے، جن کے شواہدات کی تصانیف میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔ آپ دینی و دنیاوی علوم کے حسین سنگم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ نے علوم اسلامیہ میں تجدید و حیا کا کام انجام دیا ہے، وہیں علوم دنیا میں بھی بے مثال کارنامے یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کو 55 علوم پر درک کامل حاصل تھا، جس سے آپ کی 1000 سے زائد تصانیف آج بھی موجود ہے۔ 14 سال کی عمر سے لے کر 68 سال کی عمر تک جو 55 سال کا طویل عرصہ ہے، اسے آپ کی پوری تصنیفات پر منقسم کیا جائے تو روزانہ اوسط تحریر کے حساب سے 62 صفحات قوم کے حوالے کرتے نظر آئیں گے۔ تبھی تو آپ کے عظیم کارناموں کو دیکھ کر پروفیسر سر ضیاء الدین کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ
امام احمد رضا حقیقت میں عبقری شخصیت ہے اور آپ ہی صحیح معنوں میں نوبل انعام کے مستحق ہیں۔ موصوف علوم ظاہری و باطنی کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی نبض شناس بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو آپ سے خاص لگاؤ ہے، تبھی تو زبردست سردی کے باوجود لوگوں کے ہجوم میں کسی طرح کی کمی نہیں تھی۔ عرس مبارک کے آخری دن علماء حضرات نے بے گناہوں کی رہائی کے لیے دعائیں بھی کرائی اور ساتھ ہی ملک کے لیے چین و امن کی دعائیں بھی لوگوں کے لبوں پر تھی۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ جلد ہی شروع ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تدریسی عملے کی تقرری کے لیے ماہرین کے پینل کو گزشتہ دنوں گورنر اتر پردیش سے منظوری مل گئی۔ ذرائع کے مطابق سال 9 میں ان ماہرین سے رابطہ کر کے امیدواروں کے انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس کام میں 3 ماہ کی تاخیر ہو چکی ہے۔ اسی طرز پر یونیورسٹی کا کام بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خبریں خلیج میں آج بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں نعت پاک کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آرزو کا کوئی سلیقہ ہے، آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔